اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر بیٹرب کے سرفروش تھے۔ ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر رکھتے تھے۔ لباس بھی یوں ہی سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد نے اپنی فوجوں کو روک لیا۔ مسن بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکاری، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد کے قریب سے گزر گیا۔ ابن ولید، یہ گیوڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار معقل بن الاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے۔ جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل بن الاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبہ کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چڑے کا یہ لباس اسی مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 1-2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ معقل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کی بغل کو نگاہ دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ متقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھیں۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رات کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹیڈا مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔
ईरानियों के लश्कर पर मौत का सन्नाटा तारी था। आतिश परस्तों की सफों से दो घोड़े आगे आए। कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? उन दो में से एक गेवड़ सवार ललकारा। हम अपने सिपा सालार के खून का इंतकाम लेंगे। मैं अकेला दोनों के लिए काफी हूं। खालिद ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और अलिफार लगाई। उन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सालार कबाज और अनोशजान थे। अचानक खालिद के अकब से दो घोड़े आए, जो उसके दाएं बाईं से आगे निकल गए। खालिद को एक ललकार सुनाई दी, पीछे हो वलीद के बेटे, इन दोनों सालारों ने हमारे हाथ देखे हुए हैं। अब हम उन्हें भागने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा। खालिद ने देखा ये दोनों सवार जो उसके करीब से गुजर कर दुश्मन के मुकाबले पर चले गए थे, इसके लश्कर के दाईं और बाईं पहलुओं के सालार आसिम बिन उमरो और अदी बन हातिम थे। इन दोनों ने कपड़ों का लिबास जेबतन कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे वो सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सालारों को भरोसा था और आतिश परस्त इस ज़रा पर यकीन रखते थे जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्हें मालूम न था कि तलवार के वार को आहन नहीं अकीदा रोका करता है। दोनों तरफ तजर्बाकार सालार थे जो तेग जनी की महारत रखते थे। उनकी तलवारें टकराने लगीं। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की ज़रा को काटने से कासिर थीं, इसलिए वो मोहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान न पहुंचे। आसिम और अदी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महफूज जिस्म का हिस्सा सामने आए तो वो माकुल की तरह वार करे। आखिरकार इन दोनों ने बारी बारी माकुल की ही तरह अपने अपने दुश्मन के करीब जाकर उन्हें मौका दिया कि वो ऊपर से तलवार का वार करे। आतिश परस्तों के सालारों ने वही गलती की जो कारिन ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किए और तलवारें उनकी बगलों में दाखिल हो गईं और दोनों की तलवारें गिर पड़ीं। खालिद ने जब देखा कि जरतुश्तों का सिपा सालार मारा गया और उसके बाद इसके दोनों सालार भी, जिन्हें अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाना था, मारे गए हैं, तो खालिद ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए जंग सलासिल से भागे थे। अब उन्होंने अपने 3 सालारों को मरते देखा तो उनकी दहशत में इजाफा हो गया। उन्होंने ये दहशत अपने सारे लश्कर पर हावी कर दी। लश्कर का हौसला तो पहले ही मजरूह हो चुका था। ये लश्कर मुकाबले के लिए बहरहाल तैयार हो गया। ईरानियों को ये फायदा हासिल था कि उनके दरिया था जिसने उनके अकब को महफूज किया हुआ था। इस दरिया का दूसरा फायदा उन्हें ये नजर आ रहा था कि इसमें बड़ी कश्तियां बंधी हुई थीं जो लश्कर के साथ आई थीं। पसपा होने के लिए इन कश्तियों ने उनके काम आना था। उन्हें ये डर भी न था कि मुसलमान ताक़ुब में आ सकेंगे। खालिद के हमले का अंदाज हल्ला बोलने वाला अंधाधुंध टूट पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने एक ही बार अपने तमाम दस्ते जंग में न झोंक दिए। उन्होंने क़ल्ब के दस्तों को बारी बारी आगे भेजा और उन्हें हिदायत ये दी कि वो दुश्मन की सफ़ों के अंदर न जाएं बल्कि दुश्मन को अपने साथ आगे लाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ खालिद पहलुओं को उस तरह फैलाते चले गए कि वो दुश्मनों पर पहलुओं से हमला कर सकें। दुश्मन के सिपा सालार और 2 सालारों की लाशें घोड़ों के समों तले कुचली मसली गई थीं। ये फारिस की शहनशाही का गुरूर था जो मुसलमानों के घोड़ों तले कुचला जा रहा था। इस सूरत हाल में आतिश परस्तों के हौसले मर सकते थे, बेदार नहीं हो सकते थे। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार उनके पांव उखाड़ रही थी। जरतुश्त के पजारियों, अल्लाह को मानो, हम हैं मोहम्मद अलीम के शैदाई और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा कांप रही थी। जोश व खरूश तो मुसन बिन हारसा के सवारों का था। उनकी ललकार अलग थलग थी। अपने गुलामों की ज़रब देखो, आज जालिमों से खून का हिसाब लेंगे। बुलाओ अर्दशेर को, जरतुश्त को आवाज़ दो। ईरानी सिपा के हौसले जवाब देने लगे। इनकी दूसरी कमजोरी ने उनके जिस्म तोड़ दिए। ये कमजोरी उनके हथियारों का और ज़रा का बोझ था। वो थकन महसूस करने लगे। खालिद ने, जो अपनी सिपा के साथ सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, भांप लिया कि आतिश परस्त ढेले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने जिस शिद्दत से मुकाबले और जवाबी हमलों का आगाज किया था, इस शिद्दत में नुमायां कमी नजर आने लगी। खालिद ने अपने कासिद पहलुओं के सालारों आसिम बिन अदी की तरफ इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि अपने अपने पहलुओं को और बाहर ले जाकर बैक वक्त दुश्मन के पहलुओं पर हमला करें।
اس کے ساتھ ہی خالد نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ ریزرو کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، خالد نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو! ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو اور ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالدہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے من موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھاکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رشتے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، الف نون میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کیسری کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائے میں کسرا کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے معقول کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ دان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گیوڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسن بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد کے پہلو کے ساتھ کر کے مسن گھوڑے پر ہی خالد سے بغلگیر ہو گئے۔ ابن ولید، مسن نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا بھی نہیں۔ ابن حارثہ، خالد نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، بھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے۔ ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں۔ ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مسن نے پر عزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسر کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔
یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی لوگ ادشیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی کی دہشت تاری ہے یہ ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے میرے رفقو۔ یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل منہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر ادر پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں، ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزا وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد نے اس علاقے سے جزا اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا جس کا نگران سوید بن مکرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا، اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد نے اس کے سے کیے 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی 633 کے پہلے ہفتے جو مان 012 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر، وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے، اور کسرہ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھیں، اور ان کے ہرمز، قارن بن قرانس، انوشجان اور قباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن ری ادشیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی، اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمہ کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب ادشیر کی منظور نظر 2 جواں سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ قصر کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا۔
اس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا۔ اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کثر کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔